جی ہیلو جی السلام علیکم. ہاں جی بسم اللہ الرحمن اللہ الرحیم. اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، جموں کشمیر ڈیجیٹل کی خصوصی نشریات کے ساتھ میں ہوں شہزاد راٹھور. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی و تجزیہ کار جناب عامر محبوب صاحب اور راجہ کفیل احمد صاحب. ناظرین، آج حلقہ بلوچ کا الیکشن ایک امیدوار اسمبلی زاہد یاسین مرحوم کی وفات کی وجہ سے ملتوی کر دیا گیا ہے. الیکشن کمیشن کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. یہ ایک افسوسناک خبر ہے کہ ایک امیدوار وفات پا گئے جس کی وجہ سے الیکشن ملتوی ہوا ہے. اس کے علاوہ بات کریں گے ہم کہ پیپلز پارٹی کل ڈڈیال میں عوامی طاقت کا مظاہرہ کرے گی. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری تشریف لے کے جائیں گے ڈڈیال میں، ایک بڑے جلسہ عام سے خطاب کریں گے. اور مسلم لیگ نون بھی جو ہے کہ وفاقی وزراء اور دیگر قائدین اس وقت مظفر آباد میں موجود ہیں، اور مظفر آباد میں ان کی جو عوامی مہم ہے، عوامی رابطہ مہم اور انتخابی مہم عروج پہ ہے. اس سے قبل وہ میرپور میں گئے تھے. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ دونوں جماعتوں کی انتخابی مہم عروج پہ ہے. اس کے علاوہ ناظرین ہم بات کریں گے کہ گلگت بلتستان اسمبلی نے آج ایک بار پھر قرارداد منظور کی ہے اور گلگت بلتستان کو پاکستان کا عبوری صوبہ بنانے کے لیے مطالبہ کیا ہے. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے عوامی ایکشن کمیٹی کے لانگ مارچ اور دھرنے کی جو مذاکراتی عمل ہوا تھا، ایک بیک چینل مذاکرات ہوئے تھے. اس کے نتیجے میں سید قمر رضا جو چیئرمین پاکستانیز فاؤنڈیشن ہے، اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن ہے، ان کی کوششوں کی وجہ سے ان کے ساتھ ظفر انور اور دیگر چودھری عارف صاحب اور دیگر لوگ شامل تھے. آج ہم بات کریں گے کہ یہ کیسے انیشیٹ ہوا تھا، اور اس پہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کے قائد عمر نذیر کشمیری کی جانب سے جو اعلامیہ جاری کیا گیا تھا اس پہ آج ایک نیا تنازع پیدا ہو گیا. اس پہ سید قمر رضا نے ایک وضاحت جاری کی ہے. اس پہ بھی بات کریں گے ہم کہ یہ تنازع کیوں پیدا ہوا. سب سے پہلے تو ہم آپ کو عوامی ایکشن کمیٹی کے قائد عمر نذیر کشمیری کا وہ بیان جو انہوں نے دیا ویڈیو پہ سوشل میڈیا پہ اور جلسے میں جو تقریر کی وہ سب سے پہلے سنائیں گے. جی فیلڈ مارشل پاکستان جناب آصم منیر صاحب کو ان کا شکریہ بھی ادا کروں گا، قمر رضا صاحب کا بھی، کہ جنہوں نے یہ درد محسوس کیا. اور امید بھی کریں گے کہ جو باتیں ہماری طے ہوئی اس پیریڈ کے اندر انشاءاللہ خوش اسلوبی کے ساتھ ان چیزوں کو سمیٹا جائے گا. پرسوں میں کہتا ہوں کہ دل کے اندر جو خیال آتا ہے یہ بھی اس رب کی طرف سے ہوتا ہے، یہ بھی دعاؤں کا نتیجہ ہے، ورنہ ہماری کوئی جان نہیں. پرسوں میں پھر سے خیال آیا کہ جناب جو فیلڈ مارشل صاحب ایران اور امریکہ کی صلح کروا رہے ہیں، کیوں نہ ہم ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں ان تک حقائق کے طور پر نہ پہنچی ہوں، کیونکہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ چند افراد ہیں، چند افسران ہیں جنہوں نے سارا کھیل کھیلا. تو پرسوں ہم نے شام کے وقت ایک خط آصم منیر صاحب کے نام لکھا اور اس میں تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے اور آخر میں جو ہم نے ان سے اپیل کی، شاید بہت ساروں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا اگر کہیں وہ اپروچ ہوئی ہوگی، سارا اپنا تجزیہ بیان کر کے آخر میں جو جملے لکھے ہم نے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ اس وقت جموں کشمیر کے اندر جو صورتحال ہے اس پہ سنجیدگی کا مظاہرہ کریں. اور ساتھ یہ لکھا، بڑی دردمندی کے ساتھ لکھا کہ ہم آپ پہ انصاف چھوڑتے ہیں، آپ فیصلہ کریں، آپ اس سارے معاملے میں انصاف کے لیے ہم آپ کو آپ کے آگے اپیل کرتا ہے. اس وقت جو کل آگامی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ عام حالات میں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ پرسوں والا خط ہم نے کل پہنچایا، وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹ پہنچایا، اور ہمیں بھی یہ امید نہیں تھی
कि वो खत उन तक पहुंचेगा, लेकिन कुछ मेहरबानियों ने, ये उनकी मेहरबानी कि उन्होंने फौरी तौर पे जो फील्ड मार्शल साहब तुर्की के अंदर मौजूद थे, वहां पे उनको खत पहुंचाया गया। तो उससे कबल, चंद दिन कबल, हमारे पास एक मेहरबान पाकिस्तान से, उनको किसी ने भेजा नहीं था, वो एक दुख और दर्द के साथ आए हमारे पास। पाकिस्तान ओवरसीज फाउंडेशन के चेयरमैन जनाब सैयद कमर रजा साहब कोई 3 या 4 दिन कबल हमारे पास आए थे। बड़ी तफसीली गुफ्तगू शुरू हुई, लेकिन हमारे मुतालबात के हवाले से कुछ डेडलॉक पैदा हो गया, और जिसपे उन्हें बड़ा अफसोस भी था कि मैं कोशिश कर रहा था कि ये यहाँ पे ये धरना, ये सारा कुछ खत्म हो जाए उस एसओडी के साथ। तो इत्तेफाक से आफस मुनीर साहब ने ऑफिशियली तौर पे, उन्हीं आसम मुनीर साहब ने ऑफिशियली तौर पे कल लेटर जारी किया, और सैयद कमर रजा साहब को, जो ओवरसीज पाकिस्तान फाउंडेशन के चेयरमैन है, उनको स्पेशली जो कश्मीर के मौजूदा हालात पे मैंडेट देते हुए उन्हें कहा कि आप चाहे उनसे साथ बातचीत करें, मैं आपको मैंडेट देता हूं। हम इस मौके पे नतीजा क्या निकलता है, मैं कहता हूं कि हम वो लोग हैं कश्मीरी। जी रजक फील साहब, जिस तरह उमर नज़ीर कश्मीरी ने फरमाया कि चंद अफराद, चंद अफसरान ने ये सारा खेल खेला, और फिर कहा पहले जब आए थे सैयद कमर रज़ा तो उनके पास कोई मैंडेट नहीं था, वो खुद आए थे, और दोबारा जब वो आए तो वो मैंडेट लेकर आए, कोई लेटर लेकर आए। ये क्या असल मामला, तनाज़ा क्या पैदा हुआ, क्यों पैदा हुआ? यानी जो कुछ इस वक्त आज़ाद कश्मीर के हालात हैं, हमें सबको, जो मुसाफी हैं, सारे लोग हैं, जितने सिविल सोसाइटी के लोग हैं, इसमें सबको कोशिश करनी चाहिए, अगर कोई पैसे पर्दा, कोई सफारतकारी के ज़रिए बैक चैनल जो इस्तेमाल हो रहे हैं, उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए कि ताकि जो हालात हैं ये कूल डाउन और वहाँ से लोग उठें। बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद हैं, ख़वातीन और बच्चे मौजूद हैं, तो लिहाजा इसमें अगर आप पढ़ेंगे, बहसें पड़ जाएंगे, किसने कहा किसने नहीं कहा, तो मामला सुलझने की बजाय उलझेगा, तो लिहाजा ये कोई अच्छी पहलू नहीं है। अभी आते हैं कि ख़राबी कहाँ पे हुई। एक तो यानी ये उन्होंने कल जो अलमिया जारी किया, एक तो ख़ताब था यानी उमर नज़ीर कश्मीरी साहब ने, फिर जो उन्होंने अलमिया जारी किया, ऑफिशियल जारी किया, तो ये इनका कोई 4 नकात पर मुश्तमिल उनका अलमिया है। तो आवाम को ये पढ़ के सुनाते हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी फील्ड मार्शल जनाब आसम मुनीर साहब को मौजूदा हालात के तनाज़ुर मोरखा 13 जुलाई को एक तफसीली ख़त लिखा, और जो कि इन्हें 14 जुलाई 26 को मौसूल हुआ, जिसमें 5 जून से अब तक के जो हालात से, तमाम हालात से हमने उनको आगाह किया। फील्ड मार्शल साहब इंसाफ की अपील की गई, जिसमें उन्होंने फौरी तौर पर जनाब सैयद ये कमर रज़ा सब चेयरमैन OPF इनको अपना खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर करते जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ भेजा। दूसरा पॉइंट है कि फील्ड मार्शल साहब की तरफ से भेजे खुसूसी नुमाइंदे के साथ आज मुरखा 15 जुलाई को मौजूदा हालात और या जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात पर तफसीली गुफ्तगू शनीद हुई। आगे लिखे जनाब सैयद कमर रज़ा साहब ने जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से लॉन्ग मार्च को रोकने की अपील करते हुए इस बात की यकीन दहानी करवाई कि तमाम मसाइल बहुत जल्द बातचीत के जरिए इनका हल निकाल लिया जाएगा। हम फील्ड मार्शल की तरफ से नामजद करदा नुमाइंदा खुसूसी सैयद यानी कमर रज़ा साहब की यकीन दहानी पर अपना मुकदमा फील्ड मार्शल के इंसाफ पर छोड़ते हुए मज़ीद इंसानी जानों के ज़िया को बचाने की खातर लॉन्ग मार्च को रोकने का ऐलान करते हैं। ताहम पहले से जारी तमाम पुरअमन धरने जारी रहेंगे। आखिर में करें हमारी यानी काबिल फ़ख्र अवाम, ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्गों से गुजारिश है कि धरनों को शाद आबाद रखें। एक तो इसमें जो हमने कल अखबारात सोशल मीडिया पे और तमाम यानी साफिन खबरें चाहे कि 21 यानी जुलाई के डेडलाइन है, तो इस अलामिया में यानी कोई तारीख यानी मुकर्रर नहीं है, कोई हद नहीं है, यानी डेडलाइन की तकरीर में कोई डेडलाइन यानी डेडलाइन नहीं है, और जो इन्होंने अपना खिताब किया डेडलाइन नहीं है। अब जाकर मसला यानी क्यों इसमें तशवीश आ गई
ایک تو جو عمر نذیر کشمیری صاحب سے غلطی ہوئی کہ جو اگر کہیں پس پردہ جو کچھ یعنی مطلب جب بات چیت کر رہے تھے جو کردار تھے تو ان کو جا کر جلسے میں اس کا اظہار انکاب نہیں کرنا یعنی اظہار نہیں کرنا چاہیے تھا. اور یعنی یہ لیڈرشپ کی آپ کہیں کہ یہ کوئی یعنی کہ اچھی بات نہیں ہے کہ انہوں نے اگر آرمی چیف موجود تھے بیچ میں باقی لوگ موجود تھے اور اس کا اظہار کر کے تو وہاں سے پھر جا کر یہ ہوا کہ جب حکومت آزاد کشمیر حکومت پاکستان وفاقی وزراء سمیت آزاد کشمیر کی لیڈرشپ میں سب جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بات چیت کیسے ہوگی جا کر ایک دم جا کے برملا یعنی وہ جلسے میں جا کر اس سے جا کر غلط فہمی ہوئی. تو باقی آپ کو سب کو پتہ ہے کہ کس نے کیا کردار ادا کیا. لیکن جو بھی ہوا کہ کل یعنی جس طرح اس کا ڈراپسن ہوا لانگ مارچ کو مؤخر کیا گیا یہ بہت خوش آئندہ راٹھور صاحب یعنی جو خدشات تھا تفصیلات تھے اور بالکل ہونا بھی یہی تھا کہ اگر یہ لوگ موو کرتے بڑی تعداد میں لوگ جو لوگ لاشیں چاہتے تھے انہیں لاشیں نہیں ملی. بالکل ابھی جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ ترقی کیوں ہوا نہیں ہوا وضاحتیں آ رہی ہیں انہوں اپنی وضاحتیں رہی ہیں تو بجائے تو وضاحتیں جاری کرنے کہ اس کو مزید اس پر اشتعال دلانے کی بجائے یعنی کوشش کرنی چاہیے کہ جو لوگ وہاں پر بیٹھے ہیں سب کو کردار ادا کرنا چاہیے کہ معصوم بچے عورتیں ہیں یا اپنے گھروں کو چلے جائیں اور جتنے بھی مطالبات ہیں کہ اس میں ڈر لینی. اور انہوں نے فیلڈ مارشل کی قیادت پہ اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ان کو اختیار دے دیا کہ ہمارا فیصلہ آپ کریں. اب جب ہم یہ ایکشن کمیٹی والوں سے بھی کہتے ہیں کہ جب آپ نے سارا اختیارات وہ فیلڈ مارشل کے حوالے کر کے اس کو کہہ دیا کہ انصاف آپ کریں تو لہٰذا ان کو چاہیے کہ ان کو پتہ ہے کہ یعنی وہ یعنی کتنے بس لیے تھے. یقینی طور پر یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ کیا معاملہ ہے چھوٹا سا پرابلم ہے کہ بالکل آسانی سے حل ہو جائے گا. نہ کوئی اس میں کوئی آئینی قانونی مطالبات ہیں نہ کوئی ایسے ایک نقطہ بھی ایسا نہیں ہے راٹھور صاحب 38 یعنی نکات میں سے یعنی جو کسی آئین کے خلاف ہو یا یہ سارے قابل غور ہیں حل ہونے کے قابل ہیں. تو لہٰذا ہم تو یہی کہیں گے کہ اس پر مزید اس پر کر کے اس کو مزید اس پر تنقید کرنا اور اس کو جا کر اس کی نکالنے سے اجتناب کریں مفید نہیں. اچھا عامر صاحب یہ جو بات چیت چلی یہ ایک بڑا بریک تھرو تھا جب سے یہ دھرنا 9 جون سے یا 5 جون سے حالات خراب ہو رہے ہیں آزاد کشمیر کے اس کے بعد سے یہ بڑا بریک تھرو سب سے بڑا بریک تھرو اسی کو کہا جا سکتا ہے. یہ پورا انیشیٹ کیسے ہوا سید قمر رضا کیسے اوورسیز کمیونٹی کون سے لوگ اس میں انوالو ہوئے اور یہ معاملات حل ہوئے پہلے یہ بتائیں اس کے بعد ہم جو تنازع پیدا ہوا اس پہ بات کریں گے. سر ٹھور صاحب ایک تو یہ بات ہے کہ جب ابھی یہ کام شروع نہیں ہوا تھا یہ نہ دھرنا ہوا تھا نہ 5 والا نوٹیفیکیشن ہوا تھا بین کرنے والا نہ ہی ابھی آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی نہ ہی اس وقت سپریم کورٹ میں گئے تھے. اس سے پہلے ابھی جب وزیر اعظم پاکستان نے اجلاس کیا اور اسٹیٹ نے جب یہ فیصلہ کر لیا کہ اس بار 0 ٹالرنس ہوگی جس کا آپ 0 ٹالرنس کا اندازہ دیکھیں نا آج بھی آپ لگا سکتے ہیں کہ کتنی اس میں شدت ہے کہ جی ریاست اپنے موقع پر قائم ہے اور اس طرح کی صورتحال ہے. اس وقت بعض لوگوں کا یہ خیال تھا اور اس وقت چوہی ظفر انور صاحب جو ہیں یہ خاصے مترک تھے. ظفر انور صاحب کا جو ہے وہ تعلق قمر رضا صاحب کے ساتھ بھی بہت اچھا ہے. کچھ 1-2 اور دوست ہیں بیسر عابد صاحب ہیں برطانیہ میں ہوتے ہیں وہ بھی تھے. اور ان کی جو ٹیم ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے زاہد مغل صاحب ہیں بڑے معروف جو ہیں وہ آپ کو تمغہ امتیاز بھی ملا تھا. ان سب لوگوں کا یہ خیال تھا اور کچھ اور ہمارے دوست ہیں ان کا بھی یہ خیال تھا کہ وہ انیشیٹ کریں. اس میں بعض صحافی بھی شامل تھے 2 لوگ ان کا بھی یہ خیال تھا کہ جی اگر سید قمر رضا صاحب اس میں رول پلے کرے تو کل کیونکہ اوورسیز ان کی بیسکلی بیک بون ہے تو اس میں کیا جائے. لیکن جب ریاست نے سخت فیصلے لیے اور اسے بین کر دیا گیا تو کالعدم کے بعد جو ہر بندہ کالعدم سے ڈرتا ہے کہ جب ایک تنظیم جو ہے وہ بین ہوگی. اب جو کالعدم تنظیمیں ہیں ان کا جو مطلب یہ سب سے زیادہ خوفناک بات ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے ان کا نام بھی اب بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم لکھتے ہیں اب ہمارے اوپر اخلاقی طور کے اوپر نہیں آئینی اور ریاستی قوانین کے مطابق جو ہے لکھنا ضروری ہے کہ ہم جو ہے جب اس کی سوشل میڈیا پہ پوسٹ لگائیں اخبار میں خبر لگائیں تو انہیں کہیں کہ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے. سوشل میڈیا پہ پھر تھوڑی سی رہ ہے لیکن اخبار میں جو ڈکلریشن ہے آپ کے پاس کا تو تصور نہیں ہے نا. میں جو کالعدم ریاست نے کر دیا ہے تو پھر ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے انہیں کہنا چاہیے. اور جب وہ خود کہتے ہیں کہ ہم کالعدم ہیں تو ہمارا جو ہے نوٹیفیکیشن واپس لیا جائے تو جو ان کے حمایتی ہیں انہیں اس کے اوپر جذباتی نہیں ہونا چاہیے. یہ پھر شہزاد ٹھور صاحب یہ کافی چلتا رہا اور پھر جب ریاست نے سٹینڈ لے لیا اور جب بات نہ ہوئی ڈیڈ لاک پیدا ہوا اور بڑے بڑے مظاہرے شروع ہو گئے. پھر شہزاد ٹھور صاحب 3 جولائی 2026 کو بریڈ فورڈ میں زاہد مغل صاحب کے گھر میں سے ایک زوم کانفرنس ہوئی
جس میں ایک سینئر جرنلسٹ ہیں ادھر کے حسن طاہر صاحب، اس طرح کونسلر تھے خالد محمود صاحب، ناصر امین صاحب تھے، سابق لارڈ میئر جو ہے چوئی رنگزیب صاحب تھے، فہیم صاحب نعیم صاحب تھے لنڈن سے جو ہے، مولانا آزاد صاحب تھے، کونسلر مختار علی صاحب تھے، حنیف قریشی صاحب تھے، راجہ امجد صاحب تھے اور ذاکر صاحب تھے۔ یہ سارے لوگ جو ہے وہ انہوں نے ایک طویل میٹنگ کی زوم کے اوپر سید قمر رضا صاحب کے ساتھ، اور کوشش کی گئی کہ انہوں نے مینڈیٹ دیا کہ ہم یہ سارے لوگ جو ہیں، ایک انہوں نے ادھر بنائی ہوئی تھی فرینڈز آف جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، یہ جو لوگ جن کے نام آپ نے لیے یہ سارے لوگ جو ہیں MIT بھی تھے ان کی تحریک کے، اور مددگار تھے، اور چاہتے تھے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کسی تدبر کے ساتھ جو ہے وہ حل کر لیا جائے۔ تو زاہد مغل صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کے وہاں کے سیکرٹری اطلاعات بھی ہیں اور بڑے معروف آدمی ہیں بڑے، تو انہوں نے جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ استعمال ان کا جو ہے وہ سارا پلیٹ فارم استعمال ہوا، اور ان سب لوگوں کو ان کے گھر بلا کے مشاورت کی گئی، اور ادھر یہ کہا گیا کہ ہم جو شاہ صاحب فیصلہ کریں گے اس کے اوپر یقین دہانی ہوگی، اور وہ لوگ بھی ایک گارنٹر کے طور پہ، ظاہر ہے اس تحریک کی جو اصل جان تھی وہ تو باہر کے لوگ تھے، اور ایک تو یہ ایپیسوڈ تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ شاہ صاحب جو ہے وہ لگے رہے یہ سارے لوگ۔ میرے پاس جو اطلاع ہے، اب وہ غلط ہے صحیح ہے، اس کے مطابق کہ انہوں نے اپنی جو ہے وہ کوششیں اور کاوشیں جاری رکھی، اور یہ ایک یہ بات ہے کہ قمر رضا شاہ صاحب کی کوئی جو ہے نا ادھر کوئی وہ نہیں ہے کہ جی کوئی ہوتا ہے نا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ جی آپ انہیں کو فائدہ ہوگا اس بات کا، وہ بیسکلی یا انہیں اس بات کا بھی اندازہ نہیں تھا کہ جی وہ اتنی ہائپ کریٹ ہو جائے گی۔ آپ کو یاد ہوگا 2-3 دن پہلے جب قمر رضا صاحب کو جو ہے وہ بے شمار صحافی نوید قمر لکھ رہے تھے، اور کسی کو یہ پتہ نہیں تھا یہ کون ہے، یہ اپنا نام بھی صیغہ راز میں رکھ کے اسے کرنا چاہتے تھے۔ تو کل جو ہے یہ جو ساری صورتحال کریٹ ہوئی تو پھر ان کا نام جو ہے وہ سامنے آیا، لیکن ایک بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہ جی ایک تو یہ بات ہے کہ قمر رضا صاحب نے اگر خط کا جواب لے کے گئے ہیں یا فیلڈ مارشل صاحب کی طرف سے گئے ہیں تو کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی فیلڈ مارشل کا کوئی نام استعمال کرو، اتنا بڑے قد کاٹ کا آدمی، اور جس کی کمپنی کی مشہوری بھی یہ ہو کہ وہ ان سارے لوگوں کے ساتھ جو ہے ان کے بڑے ذاتی مراسم ہے۔ پھر یہ بات ہے کہ اوورسیز ڈائسپورا جو ہے وہ پوری دنیا میں جنرل عاصم منیر صاحب کو لے کے گئے ہیں، امریکہ بھی لے کے گئے ہیں، برطانیہ بھی لے کے گئے ہیں، یورپ بھی لے کے گئے ہیں، اس کے علاوہ باقی جو جگہوں پہ ہیں وہ لے کے گئے ہیں۔ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ عاصم منیر صاحب کو اور بعض جو وفاقی شخصیات ہیں ان کو دنیا بھر میں OPF کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ انہوں نے کوشش کی کہ جو پاکستان کا موقف ہے اور یہ جو پاکستان مشکلات میں تھا اس میں سے نکالنے کے لیے کوششیں کی۔ پھر یہ قمر رضا صاحب بہت معقول آدمی ہیں، جو لوگ انہیں جانتے ہیں انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ قمر رضا صاحب ایک اچھے سالڈ گارنٹر ہیں۔ اب جو یہ کوششیں ہوتی رہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ اطلاع ہے، اب آپ کو بتاتا ہوں نا کہ یہ اس ہائپ کریٹ ہونے سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ کل جب وہ واپس آئے ہیں راولہ کوٹ سے تو سب سے پہلے کون سی شخصیت گئی انہیں شکریہ ادا کرنے کے لیے؟ پاکستان کے جو وزیر امور کشمیر ہیں انجینئر امیر مقام صاحب، وہ خود OPF ہیڈ آفس گئے اور انہوں نے جا کے ان کا شکریہ ادا کیا۔ آپ نے وہ شاید دیکھی ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ بڑا وہ ہوا، اصل میں یہ ہوا کہ ہائپ کریٹ ہوگی قمر رضا صاحب کے۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ کیونکہ یہ بات طے تھی کہ کالعدم کے ساتھ جو ہے وہ ریاست کسی سٹیج کے اوپر وہ نہیں کرے گی، براہ راست مذاکرات نہیں کرے گی۔ ان لوگوں سے غلطی ہوگی کہ انہوں نے جنرل عاصم منیر صاحب کا اور فیلڈ مارشل کا اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے ایک ڈیٹ بھی دی اور ان کا نام بھی، ان کو بھی تو مطمئن کر رہے ہیں جو لوگ سامنے بیٹھے، جن لوگوں کو باہر لائے ہوئے تھے یا جو لوگ سڑکوں کے اوپر مرنے مارنے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے، درجنوں لوگ جو ہے وہ جان کی بازی ہار چکے تھے۔ تو جب اس کا نام آیا تو کور کمانڈر کانفرنس کے اندر بھی یہ بات طے ہوئی تھی کہ زیرو ٹالرنس ہوگی، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ کیونکہ یہ تحریک خود بھی عمر نذیر کشمیری صاحب نے کہا جی کہ کسی جگہ پہ ان کا سٹیج غلط استعمال ہوا، ہمارا یہ موقف تھا کہ پوری تحریک جو ہے وہ اسے جو ہے وہ ہائی جیک کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ ایک سٹیٹ کا فیصلہ تھا، نہ حکومت ذات کشمیر نہ حکومت پاکستان ان کے ساتھ جو ہے مذاکرات کرے گی، اور مذاکرات جو ہے وہ ذاتی حیثیت میں کر رہے تھے۔ جیسے آپ جو ہے وہ یہ بات کریں کہ میں عامر محبوب سے جا کے بات منوا لوں گا، یا میں کسی جگہ پہ دعویٰ کروں کہ میں راجہ کفیل صاحب کے ساتھ یا مرتضی درانی یا اعجاز باشی صاحب سے جا کے اپنی جو ہے بات منوا لوں گا،
تو اگر یہ اس کانٹیسٹ میں رہتی یہ بات تو میرا یہ خیال ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں تھا. لیکن جب ریاست کے جو ہے وہ فیلڈ مارشل کا نام جو ہے انہوں نے جلد بازی میں استعمال کر لیا اور انہوں نے یہ کہا. اب آپ یہ دیکھیں نا, انہوں نے جو ہینڈ آؤٹ جو جاری کیا تھا, جو اعلامیہ جاری کیا, وہ کوئی اتنا وہ نہیں تھا, اس میں اگر نام نہ لکھتے مگر یہ کریڈٹ جو ہے وہ فیلڈ مارشل کا نام لکھے بغیر جو ہے اوورسیز کشمیری بھائیوں کو دے دیتے جنہوں نے ان کی بہت مدد کی تھی, یا ایون قمر رضا صاحب کو دے دیتے اگر ظفر انور صاحب بہت دنوں سے متحرک تھے. پھر عارف صاحب جو عارف صاحب وہ اگر وہ ان کو دے دیتے تو یہ ایک بڑی اہم بات تھی. ایک تو کل عارف صاحب نے ہم نے پروگرام میں کہا جی کہ وہ نیشنلسٹ رہے ہیں, یہ ہے وہ, تو انہوں نے فون کر کے مجھے وضاحت کی تھی کہ میں جو ہے 1992 میں بینک میں چلا گیا تھا یونیورسٹی سے فارغ ہو کے, تو ادھر ڈیکلیریشن دینا پڑتا ہے وفاداری کا, تو میں کبھی جو ہے وہ نہیں رہا. ہاں اینٹی منگلا ڈیم کے وہ کمیٹی کے سربراہ رہے ہیں, لیکن وہ نیشنلسٹ بیک گراؤنڈ سے نہیں ہیں, وہ پاکستان کے جو ہے علاقے پاکستان کے اس پہ یقین رکھتے ہیں. تو وہ کل ہم سے یہ غلطی تھی. تو کل اگر یہ فیلڈ مارشل کا نام استعمال نہ کیا جاتا اس اعلامیے کے اندر یا اس طرح نہ کیا جاتا, اور اگر وہ کہ جی ان کے نمائندہ خصوصی طور پہ آئے ہیں اور انہوں نے پھر شاہ صاحب کا میرا یہ خیال ہے, یا ان جو لوگ گئے تھے ان کا یہ خیال تھا کہ جو لکھا گیا ہے اسے کر لیا جائے اور باقی جو ہے اس میں نہ کیا جائے. جو بات اپنے ضرورت کے مطابق سٹیج پہ استعمال کی جاتی ہے, اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کی جاتی ہے, کریں. قمر رضا صاحب جو ہے وہ بالکل خاموش تھے اور انہوں نے کسی جگہ پہ نہ اپنا نام لیا, نہ انہوں نے وضاحت کی, نہ انہوں نے کسی جگہ یہ کہا ہے کہ انہیں فیلڈ مارشل نے بھیجا یا کسی اور اعلیٰ عسکری شخصیت نے بھیجا, ان کا نام استعمال کیا گیا. تو اس کے اوپر جو ہے یہ وضاحت ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اسے بہت زیادہ بحث میں الجھائے بغیر جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے, اور اگر اس میں قمر رضا صاحب کے گڈ آفسز جو ہے وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں ہو کہ اگر یہ آگے بات بڑھ جاتی ہے تو اس میں کوئی بات نہیں ہے. لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ہم جو ہے اپنا فیصلہ, اپنا جو مقدمہ ہے وہ فیلڈ مارشل کے انصاف پہ چھوڑتے ہیں. تو میرا یہ خیال تھا کہ یہ ادھر سے بھی ایک اچھا جیسچر تھا. تیسری یہ بات ہے کہ کل جو عمر نذیر کشمیری صاحب ہیں, عمر نذیر صاحب نے بھی آرمی چیف کی جو ہے وہ تعریفیں ہی کی ہیں, فیلڈ مارشل کی انہوں نے تعریف کی ہے, شکریہ ادا کیا اور یہ کیا ہے. اس کے اوپر بھی جو ہے وہ میرا خیال ہے کوئی اس میں کوئی وہ بری بات نہیں ہے. لیکن کالعدم ہونے کی وجہ سے, نوٹیفائڈ ہونے کی وجہ سے ان کا جو نام استعمال کیا گیا اس سے یہ پینک کریٹ ہو گیا, اور اس کی ایک وضاحت جو ہے آج سے یہ قمر رضا صاحب نے دی ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ان کو جو ہے وہ اب کیونکہ سب سے بڑا جو رایا کفیل صاحب نے جو بات کی ہے اگر اس کے اوپر غور کیا جائے تو سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ کل سید قمر رضا چیئرمین او پی ایف نے اپنے دو دوستوں کے ذریعے ظفر انور صاحب اور کیا کہتے ہیں ان کے ذریعے وہ کردار ادا کیا. اب اس میں آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں, آپ بیک گراؤنڈ کی بات کریں, 22 گھنٹے کے یہ سردار شاہ زیب شبیر صاحب ہیں جو گلف گروپ والے سردار شبیر صاحب کے صاحبزادے ہیں, انہوں نے پرسوں ترسوں جو ہے 22 گھنٹے کا سیشن ہوا زوم پہ, نہیں خود جا کے, اچھا خود جا کے 22 گھنٹے مذاکرات کرتے رہے ہیں سید قمر رضا صاحب, ظفر انور صاحب, عارف صاحب, اور اس کا اہتمام جو کروایا تھا وہ شاہ زیب شبیر صاحب نے کروایا تھا. یہ جو سردار شبیر صاحب کے بیٹے ہیں گلف گروپ والے بڑے معروف, اس سے پہلے وہ جو جرگہ ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا وہ بھی انہوں نے کرایا تھا. پھر یہ ہے کہ وہ کل والے نہیں گئے, پرسوں رات کو وہ 3 بجے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے پاس گئے اور انہوں نے وزیر اعظم آزاد کشمیر سے ریکویسٹ کی کہ آپ اس میں انٹروین کریں. بس لوگوں نے جو ہے وہ راولہ کوٹ کی سول سوسائٹی کی طرف سے, اب وہ کیونکہ ہم نام رہ جاتے ہیں لوگوں کے, جاوید صاحب جو تھے, جاوید نثار صاحب بھی تھے, کل جاوید شریف صاحب بھی تھے, لیکن جو اس میں جو مسلسل جو کردار ادا کرتے رہے, اور وہ اب مولانا فضل الرحمان کے پاس سردار شاہ زیب شبیر صاحب گئے, اسی طرح جو ہے وہ حافظ کیا کہتے ہیں نعیم الرحمان صاحب کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی. ہمارے جو جرنلسٹ ہیں انہیں وہ بار بار جو ہے وہ رول ادا کرنے کے لیے کہتے رہے, دن کو 10 بار فون کر کے وہ بتاتے رہے. تو جس انداز سے سردار شاہ زیب شبیر صاحب نے ایک نوجوان اور سول سوسائٹی کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے کردار ادا کیا, وہ ان کا بڑا قابل تعریف رول ہے نا. یہ رول حسن ابراہیم صاحب نے نہیں کیا, یہ سردار یعقوب صاحب نے نہیں کیا, یہ سردار عتیق صاحب نے نہیں کیا, یہ چوئی یاسین صاحب نے کیا, یہ فاروق حیدر صاحب اور شاہ غلام قادر صاحب نے نہیں کیا, کسی اور نے نہیں کیا. تو اس حوالے سے یہ سردار شاہ زیب شبیر صاحب, ظفر انور صاحب, طارق صاحب, اور یہ جو جاوید شریف صاحب, جاوید نثار صاحب, اور کچھ جو اور لوگ تھے, چوئی عارف صاحب نے, انہوں نے جو رول پلے کیا, ان کی نیک نیتی تھی. انہیں کیا فائدہ ہے؟ میں آپ کو اگر یہ دیکھیں نا کہ جو سکون ملے گا جب یہ میں کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں, جب وہ میری بات ہوئی شاہ صاحب کے ساتھ, شاہ صاحب ہمارے بہت قابل احترام سے دوست ہیں, تو جب انہوں نے میری بات ہوئی تو وہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ اپنے ہمارے یہاں کہتے ہیں ٹڈوں کر رہے ہیں, یہ لگ رہا تھا کہ بالکل ٹڈوں کر رہے تھے.
اور بڑا اس کے لیے کر رہے تھے رضائے ربی کے لیے اور لوگوں کی وہ کرنے کے لیے, اور جو کل انہوں نے جانیں بچائی ہیں اور جو بلڈ شیڈ ہونے سے بچ گیا ہے کل, مگر یہ سارا کچھ ہی ختم ہو جاتا ہے نا. ابھی تو چلے عاصم منیر صاحب آئیں گے یا کیا کہتے ہیں کوئی سول آدمی آئے گا یا کوئی حکومت ذات کشمیر آئے گی تو آنے کی گنجائش موجود ہے نا. اور دوسری یہ بات ہے کہ اگر ریاست کو فائدہ ہے تو وہ قمر رضا کا رول رہنے دیں, اگر نہیں ہے فائدہ تو نہ رہنے دیں. اگر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو فائدہ ہے تو اگر وہ ہے, اگر انہیں اس سے کوئی اچھا کوئی کردار ملتا ہے, کوئی اچھا جو ہے وہ رول ملتا ہے, کوئی اور اچھا آربیٹریٹر ملتا ہے تو وہ لے لینا. اچھا راجہ فیل صاحب, یہ آپ نے دیکھا جو مذاکراتی عمل ہوا اس میں براہ راست بات چیت کے لیے رکاوٹ ہے کالعدم کا نوٹیفیکیشن. کالعدم کے نوٹیفیکیشن سے انتہا پسندی ایکسٹریمزم پیدا ہوا عوامی ایکشن کمیٹی کی سائڈ پہ بھی, اوورسیز میں بھی جو فرینڈز آف عوامی ایکشن کمیٹی ہیں. تو کیا بات چیت کو آگے بڑھانے کے لیے, کیونکہ 21 جولائی تک کی ڈیڈ لائن ہے. اچھا یہ ڈیڈ لائن بھی کوئی نہیں ہے, نہیں آئی ہے, کئی جگہوں سے آئی ہے عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے یہ آئی ہے, اگلی ڈیٹ 22 جولائی ہے. اس میں جو دو باتیں ہوئی ہیں شہزاد راٹھور صاحب, میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں نا. میں یہ کہہ رہا ہوں ایک تو یہ بات ہے کہ عمر نذیر کشمیری صاحب اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی والے اس حد تک آگے جا چکے تھے, اس حد تک لوگوں کو اشتہار دلا چکے تھے, اس حد تک جو ہے وہ جانی نقصان کروا چکے تھے کہ اب ان کے پاس فیس سیونگ نہیں تھی کہ وہ کیا کہتے. اس لیے جو ہے وہ دوستوں نے انہوں نے آپس میں بیٹھ کے یہ طے کیا, لیکن اس وقت آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں پورے آزاد کشمیر میں وہ 22 جولائی کا اب جو ہے نا وہ, میں یہ کہہ رہا ہوں یہ تو خبر ہے نا. اب جو اعلامیہ جو راجہ کفیل صاحب نے پڑھ کے دکھایا اس میں ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ان تاریخوں پہ نہیں جانا چاہیے. اب 22 تاریخ کو آپ کریں گے تو 27 کے الیکشن کا کیا کریں گے؟ نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں نا, اس وقت جو عوام ہے جو دیکھیں کل کوٹلی میں سارا لاک ڈاؤن تھا, کافی جگہوں پہ جھڑپیں ہوئی ہے, مندیاڑی دمول جہاں جو آپ سمجھ جائیں عوامی ایکشن کمیٹی کے مراکز ہیں نوجوانوں کے, وہاں پہ پتھراؤ آنسو کا شہر. کل حالات بڑے آزاد کشمیر بھر میں خراب رہے اور لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ 22 جولائی تک 22 جولائی کو بھی کچھ ہو سکتا ہے. تو کیا یہ کالعدم کا نوٹیفیکیشن واپس لے کے ریاست کو ایک قدم آگے نہیں بڑھانا چاہیے مذاکرات کی طرف, بات چیت کی طرف؟ دیکھ راٹھور صاحب ذرا حکومت چاہے تو ذرا ہو سکتا ہے, لیکن اس سے پہلے 2 بار لانگ مارچ ہوئی اور یہیں سے بات چیت کرنے کے لیے یہاں سے ہوا نا. اب جب ان کو یہ گارنٹی دے رہے ہیں, کون سے چیئرمین او پی ایف گارنٹی دے رہے ہیں آزاد کشمیر کی یا سول سوسائٹی سردار شاہ زیب سمیت باقی لوگ دے رہے ہیں, اور یہ سب یہ گارنٹی دے رہے ہیں. اور میں نے اس دن بھی تجویز رکھی تھی کہ یہ کوئی شکست نہیں ہے کہ یہ جو ایکشن کمیٹی کے ذمہ دار لوگ ہیں, کور ہے جو اس کے بار, یعنی ابھی تو اس میں سے یعنی 8-10 لوگ تو دستبردار ہو گئے, تو یعنی 30 رکنی میں سے جو 20 لوگ ہیں یہ اپنے آپ کو الگ کرتے ہیں. اگر بیٹھے بات چیت کریں نا, بات چیت کریں, لوگ نکل آئیں, لوگوں کو سے دھرنا کی کال آف کر دیں, لوگ اپنے اپنے بچے اور خواتین سمیت یعنی سب لوگ اپنے وہ گھروں میں چلے جائیں. یقینی طور پر جو ریاست پاکستان ہے, فیلڈ مارشل صاحب ہیں, چیئرمین او پی ایف سے سب لوگ اس کا حل نکالیں گے. یہ مقدمات بھی ختم ہو جائیں گے, اس کا بھی نکالا جائے گا, یعنی کالعدم کا نوٹیفیکیشن واپس ہو جائے گا, تمام مطالبات سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. راٹھور صاحب, ایران اور امریکہ کی جنگ رک سکتی ہے, ایٹمی تصادم سے پوری دنیا بچ سکتی ہے. تو یہ تو چھوٹا سا ایشو ہے ایکشن کمیٹی کا, یعنی کوئی اس میں ان میں سے کوئی ایک مطالبہ بھی ایسا نہیں ہے جو آئین پاکستان یا آئین آزاد کشمیر کا خلاف ہو. وہاں ڈیڈ لاک جا کر ہوا تھا مہاجرین کی نشستوں پہ, اس کے اوپر تمام سیاسی جماعتوں کی اپنی اپنی رائے, کیونکہ یہ آئینی معاملہ تھا تو اس کو تھرو آئینی ترمیم کے ذریعے سے حل کیا جا سکتا ہے. اس کے اوپر آزاد کشمیر سپریم کورٹ کا واضح اس کی بھی رائے موجود ہے, تو لہٰذا ڈیڈ لاک نہیں ہونے چاہیے. تو اس میں ایکشن کمیٹی کے ہوئی یہ ان کو کوئی راٹھور صاحب ہے, ہم نے اس دن بات کی, آج بھی ہے, یہ کوئی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو شکست نہیں ہے. ایشو جو سب سے بڑا سوال ہے, بڑا سوال یہ ہے, یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی جانوں کو بچایا جائے. اس وقت جو اولین ترجیح ہے سب کی یہی ترجیح ہونی چاہیے, جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی, آزاد کشمیر حکومت کی, سیاسی جماعتوں کی, سول سوسائٹی, حکومت پاکستان, تمام اداروں کی, کہ لوگوں کی جانوں کو بچایا جائے. وہ کون سے میکانزم ہے کہ سب کو استعمال کر کے, تمام ذرائع تمام تعلق استعمال کر کے تو جانوں کو بچایا جائیں. تو لہٰذا کرے اس پہ اگر ڈیڈ لاک پیدا کرے کون ایکشن کمیٹی, جی آپ اس کو یعنی پہلے اس کا جو نوٹیفیکیشن واپس لیں تو پھر ڈیڈ لاک وہی رہے گا. تو لہٰذا دانشمندی تقاضا یہ ہے کہ ان کو 9 جون کی کال, جب 5-6 جون کو جانا نہیں چاہیے تھا, ابھی اس پہ اگر ڈر لگ پتا کریں واپس سے نہیں کریں گے تو وہاں معاملہ پھنسے. ابھی کیونکہ انہوں نے مقدمہ اپنا فیلڈ مارشل کی کورٹ میں چھوڑا ہے تو لہٰذا ان پر بھروسہ کریں, یعنی یہی سوال میں آپ سے کرتا ہوں
کہ اگر ظاہر بات ہے ایگریمنٹ قمر رضا صاحب اور عوامی ایکشن کمیٹی کے یا قمر رضا صاحب اور حکومت کے درمیان نہیں ہونا، ایگریمنٹ جو ہوگا، جو معاہدہ ہوگا، وہ اس کے فریقین حکومت اور ایکشن کمیٹی ہوں گے، اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکے گا جب تک یہ کل عدم رہے گی. تو کیا ایک قدم پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے ریاست صاحب کو؟ ایک تو یہ بات ہے کل عدم کے اوپر جو ہے اب ان کا بھی زور نہیں رہا، جو میرے پاس اطلاع ہے. ظاہر ہے انہوں نے جو پھر بات چیت کیسے ہو سکے گی آگے کیسے جو انہوں نے آپس میں بات چیت کی تھی اس کے اوپر یہ طے تھا کہ کل عدم کے بجائے جو ہے جو پرسوں ترسوں کی بات تھی، ابھی تو انہوں نے یہ کہا ہوا ہے نا کہ کیونکہ چیزیں جب ڈسکشن میں آتی ہیں تو وہ پھر وہ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر رائے آتی ہے اور ان کے اوپر پریشر بلڈ ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ باہر نہ نکالی جائیں. لیکن اطلاع یہی ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اس مطالبے سے فی الحال دستبردار ہو گئی ہے کہ کل عدم کا نوٹیفیکیشن واپس کیا جائے، اسے واچنگ لسٹ میں رکھ لیا جائے. اسی طرح ایف آئی آر جو ہیں وہ ختم کرنے کے بجائے ایف آئی آر جو ہے وہ فریز کی جا سکتی ہیں. میں اس طرح کے جو ہے راستے جو ہے وہ نکلنے چاہیے. لیکن اصل یہ بات ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے ذہن میں سے ایک تو وہ جمہوریت کے اوپر یقین نہیں کر رہے، نظام کے اوپر یقین نہیں کر رہے، نظام کے اوپر عدم اعتماد ہے. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ ابھی تک ان کے ذہن میں یہی بات ہے کہ ہماری بجلی جو ہے وہ سستی کرائی تھی اس وقت کے 2 سیکٹر کمانڈرز نے، ان کے ذہن میں انوار الحق صاحب والی سوچ ہے. اب وہ نہیں سوچ رہے، پچھلی بار وہ کہتے ہیں ان سے ایک بڑے لیول کے افسر آ گئے تھے، اب ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم اگر فیلڈ مارشل کا نام استعمال کریں گے تو ہماری جو ہے وہ بڑی زیادہ وہ ہو جائے گی یا ہمارا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے یہ دیکھیں نا نقصان ہوا نا. اب قمر رضا جیسے معزز آدمی کو جو ہے آپ نے ڈیفینسو کر دیا، ریاست پاکستان کے مفادات کے خلاف تو سید قمر رضا نے نہیں جانا نا، کسی صورت نہیں جائیں گے وہ. تو ایسی صورتحال میں اگر وہ کشمیریوں کے ساتھ محبت میں کوشش کر رہے تھے اور ان کے کسی جگہ پہ روابط بھی تھے، اور اگر انہوں نے کسی اعلیٰ عسکری شخصیت کو جو ہے وہ اپنے کیا کہتے ہیں انسسٹ کر کے یا منت کر کے یا اپنے اثر و رسوخ کی بنیاد پہ اسے راضی کر لیا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں خیر و برکت کے طور پہ استعمال کرنا چاہیے تھا، نہ کہ یہ جو کیا گیا. اچھا تو ایک صاحب اب ہم بات کریں گے، آج افسوسناک واقعہ پیش آیا حلقہ بلوچ کے ایک امیدوار اسمبلی جناب زاہد یاسین صاحب وفات پا گئے. 2 روز قبل بلوچ میں جو افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا جس میں 8 نوجوان اور رینجر کے اہلکار شہید ہوئے تھے، تو یہ بلوچ میں ویسی صورتحال کی شدت تھی تو یہ وہاں پہ الیکشن ملتوی کر دیے گئے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اچھا صاحب، یہ یعنی 2 روز قبل جب یہ حادثہ پیش آیا تھا اور ہم نے اس کو تفصیل سے بات کی تھی کہ یہ جو سرساوا سے جو سیکورٹی فورسز کا قافلہ یعنی جب یہ بلوچ جا رہا تھا، بلوچ بازار سے کچھ تو یعنی چند فرلانگ پہلے یعنی وہاں راستہ بند تھا، اور جب سیکورٹی فورسز راستہ کھولے کچھ فائرنگ ہوئی، اور فائرنگ کے جواب میں یعنی مطلب جب واپس اس کا جب جڑپ ہوئی اس میں یعنی یہ جو زاہد یاسین ہے یہ آزاد امیدوار تھے، یعنی حلقہ بلوچ سے اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے تھے. ان کا انتقال ہو گیا تھا، ڈیتھ ہو گئی تھی ان کی. یہ زخمی ہوئے تھے اس وقت یا نہیں؟ ان کی وہاں ڈیتھ موقع پہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی زاہد یاسین صاحب کی. اب ذرا ان کے انتقال کے بعد یہ طریقہ کار ہے کہ زاہد مغل کے نام سے زاہد مغل جو ہے نا وہی زاہد یاسین صاحب. ہاں تو ان کا یہ ہے کہ یہ ان کا انتقال ہو گیا. تو جو آر او ہے ریٹرننگ آفیسر ہے حلقہ بلوچ کا، اس نے تحریک کی ہے الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کو کہ بھائی یہ جو ایک امیدوار کا انتقال ہو گیا، لہٰذا آزاد کشمیر کا جو الیکشن ایکٹ ہے اس کے تحت اگر کسی حلقے میں کوئی کسی امیدوار کی ڈیتھ ہو جائے تو اس الیکشن کو ملتوی کر دیا جاتا ہے. اسی بنیاد پر آج الیکشن کمیشن نے ایک یعنی نوٹیفیکیشن جاری کیا، اور جس کے تحت حلقہ بلوچ کا جو الیکشن ہے اب یہ نہیں ہو پائے گا، اب یہ ضمنی الیکشن میں آئے گا حلقہ بلوچ کا الیکشن. ویسے اشتہار ٹھور صاحب اس پہ میں ایک تو چلو یہ مؤخر ہوا، میرا یہ خیال ہے کہ ہم جو ہے وہ جو کنٹینیوسلی یہ بات کر رہے ہیں نا الیکشن بر وقت یہ وہ، میرا یہ خیال ہے کہ جیسے صدارتی الیکشن نہیں ہوا وہ بھی تو آئین کی خلاف ورزی ہے نا. اب یہ بات ضرور دیکھنی چاہیے کہ آزاد کشمیر کے آپ حالات دیکھیں نا کہ اگر آپ نے درمی ہی کرنی ہے، الیکشن کرانا ہی کرانا ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اگر اس الیکشن میں اگر 1-2 ماہ آگے جا سکتا ہے اچھے طریقے سے اچھے ماحول میں الیکشن کرایا جائے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ الیکشن کروائیں گے ان الیکشن کی ایک تو کریڈیبلٹی سوالیہ نشان ہوگی، دوسری یہ بات ہے پھر پارٹی یہ نہیں چاہتی الیکشن ہو، مسلم لیگ نون جو ہے وہ صرف چاہتی ہے الیکشن ہو، آئی پی پی نہیں چاہتی الیکشن ہو، جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے ابھی تک اپنے حلقوں میں. اسی طرح اگر آپ یہ دیکھیں جی کہ تحریک انصاف جو ہے وہ کر چکی ہے، اس کا یہ دوسری یہ بات ہے کہ ان لوگوں کو اگر یہ خود ہو گئے ہیں لیکن انہیں جو ہے وہ قومی ادارے میں لانے کے لیے اگر یہ ہو سکتا تو میرا یہ خیال ہے کہ اس الیکشن کو جس طرح آگے حلقے کا ہوا ہے، لازمی نہیں کہ سارے حلقوں کے امیدوار ہی مریں یا کوئی ہو. میں کہہ رہا ہوں عقل اور شعور کو یہاں پہ بھی پریویل کرنا چاہیے. کیسے کرائیں گے الیکشن اگر یہ لوگ بیٹھے رہیں گے تو یہ الیکشن سٹارٹ ہوتا نہیں ہو سکتا. نظام کیا ہو گیا اسی کو مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں یہ تو جو بھی قانون اجازت دیتا ہے نا اب اس بات کے اوپر، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر سینس پریویل کرنی ہے
تو آپ کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اگر چند دن آگے کرنے سے الیکشن آزاد کشمیر میں اچھے طریقے سے الیکشن ہو سکتے ہیں. اب یہ جو صورتحال ہے اس کا الیکشن کا جو ہے ٹرن آؤٹ نکلے گا مقبوضہ کشمیر والا 15%, 17%, 18%, کیسے ہوگی پولنگ جی؟ صحیح بات. اچھا عمر صاحب، حلقہ ڈڈیال میں، حلقہ عثمانی میں کچھ نئی پیش رفت ہوئی ہیں. راجہ شعیب عابد جنہوں نے راجہ چودھری اظہر صادق صاحب کی شدید مخالفت کی تھی، اب انہوں نے ان کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے. اس کے بارے میں آپ کی کیا صاحب؟ ایک تو یہ بات ہے کہ آج وہ دوبارہ خیر شامل تو ہے، نکلے تو نہیں تھے. ایک تو اظہر صادق صاحب نے ٹکٹ لے لیا تھا اپنی اثر و رسوخ اور طاقت سے، یا جو بھی ان کے ذرائع تھے جس کے اوپر وہ مسعود خالد صاحب نے بھی نشاندہی کی. لیکن جو اصل صورتحال یہ ہے کہ یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ مسعود خالد صاحب، راجہ شعیب عابد صاحب اور افسر شاہد صاحب جو ہے وہ مل کے جو ہے وہ ایک نیا جو ہے وہ اتحاد بنائیں گے اور اس طرف جائیں گے. تو یہاں پہ جو ہے وہ اب جو ہے وفاقی وزیر امور کشمیر اور جو لوگ تھے مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے، ان کی مداخلت کے بعد، اور کیونکہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ بڑی بری طرح متاثر ہو رہی تھی ڈڈیال کے اندر، تو راجہ شعیب عابد صاحب جو ہے آج انہوں نے باضابطہ اظہر صادق صاحب کی حمایت کا اعلان کیا. یہ اسلام آباد میں وفاقی وزیر امور کشمیر کی موجودگی میں کیا. اس کے علاوہ کل جو ہے وہ چودھری یعقوب صاحب سابق ممبر کشمیر کونسل رہے ہیں، ان کی جو فیملی ہے وہ بھی شامل ہو گئے ہیں مسلم لیگ نون کے سنسے والے پوٹھا والے حاجی یعقوب صاحب، ان کی فیملی شامل ہوئی ہے. ایک آدھ اور جو بڑا گروپ ہے ادھر سے وہ شامل ہوا ہے. آج جو ہے وہ جب ہم پرسوں بات کر رہے تھے کہ راجہ فاروق صاحب شامل ہو گئے تھے اس کے اندر آئی پی پی کے اندر، تو ان کے ساتھ یہ گروپ میں خیال کیا جا رہا تھا جو سابق چیئرمین سی بی آر ہیں اور سیکرٹری سروسز رہے ہیں راجہ امجد پرویز علی خان صاحب. تو راجہ امجد پرویز علی خان صاحب کو بھی آج جو ہے وہ راضی کر لیا گیا ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے. اور وہ جو خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ شاید چودھری رزاق صاحب کے حق میں، کیونکہ چودھری رزاق صاحب کے حق میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ راجپوتوں کو ٹکٹ نہیں ملا تو اس وجہ سے یہ ہے، تو وہ جو ایک خیال کیا جا رہا تھا کہ ایک اور جو ہے وہ ڈینٹ پڑ سکتا ہے راجہ امجد پرویز علی خان صاحب کے جانے سے. تو اس دن بھی ہم نے بات کی تو وہ شاید اس بات کو سیاق و سباق سے ہٹ کے لیا گیا. یہ تاثر قائم ہوا کہ ہم کوئی اپنا چودھری رزاق صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو چودھری رزاق صاحب کے حوالے سے یہ تھا کہ کیونکہ جو راجپوت تھے ادھر کے، انہوں نے ایک اجتماعی طور پہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ مسلم لیگ نون میں وہ رہیں گے اور مسلم لیگ نون کے جو نامزد امیدوار ہیں چودھری رزاق صاحب کو حمایت کریں گے. تو اس کے اوپر جو ہے آج جو ہے وہ یہ جو گروپ میں ایک راجہ امجد پرویز علی خان صاحب راضی ہوئے ہیں. ابھی بھی راجپوت جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں جو ہے اس اتحاد کو قائم کیے ہوئے ہیں جو چودھری رزاق صاحب کے حق میں، اور ابھی بھی اگر وہ پلڑا دیکھا جائے تو چودھری رزاق صاحب کا پلڑا جو ہے وہ بظاہر بھاری لگتا ہے، کوئی ایسی وہ نہیں ہے کہ جی ان کی، لیکن علی شان سونی صاحب جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں ساری ان جگہوں پہ توڑنے کے حوالے سے. اس حوالے سے راجہ کفیل صاحب کے ساتھ بھی آج جو ہے وہ عثمانی سے جو ہے وہ ان کی گفتگو ہوئی ہے، تو وہ میرے خیال ہے سب زیادہ بہتر کریں گے. دیکھیں کہ وہاں حلقہ عثمانی یعنی 2006 سے یعنی 21 یعنی 4 الیکشن مسلسل جو الیکشن ہے یہ علی شان سونی الیکشن جیتے رہے، اور بعض آزاد امیدوار اور بعض جو بھی حکمران پارٹی میں یہ جاتے رہے. اور اس دفعہ یہ استحکام پاکستان پارٹی میں گئے کیونکہ سردار تنویر الیاس خان صاحب استحکام پاکستان پارٹی میں گئے اور جا کر یہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے. تو اس کا ظاہر ایک تو یہ وفاقی اس طرح کی یعنی وفاقی پارٹی نہیں ہے جس طرح سے پیشتر پی ٹی آئی کی ذرا یعنی یہ پوری طاقت استعمال کی تھی وفاق نے. تو ظاہر ایک سپل ایک عوامی ایکشن کمیٹی کا بھی ہے اور دوسرا پیپلز پارٹی کا صدر بھی ہے پاکستان میں. ابھی دیکھیں یہ پہلا موقع ہے کہ حلقہ عثمانی میں جو حلقہ عثمانی کے بڑے جو راجپوت ہیں تو انہوں نے یعنی اتفاق کیا. چودھری رزاق آپ کو کہتا ہے یہ مطلب وہاں کے ایک یعنی ایسے لیڈر ہیں کہ جس کے اوپر اتفاق ہوا، یعنی بڑے بڑے لوگ جو راجپوت ہیں راجہ مقصود صاحب سمیت باقی لوگ سارے جا کر انہوں نے اتفاق کیا کہ اس دفعہ ہم نے یہ جو مسلسل یہ جو یعنی عثمانی کی محرومی ہے ان کا الزام یہ تھا، یہ ان کا موقع یہ تھا. اس وقت حلقہ عثمانی ایک تو یعنی سرحدی حلقہ ہے، وہ سب سے پسماندہ ہے، وہاں سڑکوں کا برا حال ہے، انفراسٹرکچر نہیں ہے سارا. ان کہتے ہیں کہ ہم نے جب تک تبدیلی نہیں لائیں گے تو بہتر ہے. اس پر ان کا اتفاق ہوا کہ ہم نے اس پر سارے تو ابھی تک یعنی جیسے عامر صاحب نے کہا کہ وہ ابھی تک یعنی بڑی تعداد میں جو راجپوت قبیلہ ہے ابھی بھی اس میں سے غالب جو اکثریت ہے وہ مطلب رزاق صاحب کے ساتھ ہے. لیکن ظاہر الیکشن ہے، کل کتنے لوگ ٹوٹتے ہیں، مزید کا سونی صاحب کتنے نہیں، ابھی تک تو 90% راجپوت جو ہیں وہ چودھری رزاق صاحب کے ساتھ ہے، اور ان کا جو ہے وہ دڑا اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو راجہ فاروق صاحب ہیں اور راجہ خالد صاحب وہ کتنی توڑ پھوڑ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک تھا کہ انہوں نے
پہلے یہ وہ ہفتہ جو ہے نا، ایک یہ کوشش ہے کی یہ ہے، تو تو ابھی یہ آخری- دیکھنا پڑے گا. آخری ہفتہ ہے کہ کیا لیکن کرتے ہیں. رزاق صاحب جو ہیں وہ ابھی بھی بہت تگڑے ہیں. اچھا، مسلم لیگ نون کے وفاقی وزراء کی عادت مظفر آباد پہنچ گئی، وہاں پہ ان کی عوامی جو تحریک ہے یا آپ کہہ لیں کہ عوامی رابطہ مہم، کیا صورتحال؟ اچھا دیکھیں، جیسے عامر صاحب نے کہا تھا کہ جو اگر تمام- مطلب دیکھیں انتخابات ہیں ظاہر اس میں سے سوائے پونچھ میں، یعنی مطلب ضلع پونچھ جو ہے، یعنی میں نے ہم نے کل بھی کہا تھا کہ یعنی ضلع پونچھ کے یعنی 3-4 حلقوں کے علاوہ باقی یعنی آزاد کشمیر میں تمام حلقوں یعنی اس طرح ایسے حالات نہیں ہے کہ یعنی اس میں سے الیکشن ہو پائیں. لیکن دیکھو بنیادی سوال یہ ہے کہ اگر آزاد کشمیر کے الیکشن کو اگر یعنی جو 21 جولائی سے یعنی ہر حال میں یعنی 4 اگست یعنی 3 اگست رات کو اسمبلی کی مدت پوری ہو رہی ہے اور یہ مشکل ترین حالات میں آزاد کشمیر الیکشن ہوتے رہے اور ہمیں سب کو اس کی یعنی سپورٹ کرنی چاہیے کہ الیکشن یعنی وقت پہ ہوں کوئی اس طرح کا اقدام نہ ہو کہ جس سے کوئی یعنی جوازیت ملے اور مشکل ترین حالات میں ہوتے رہے. آج دیکھو کہ وفاقی وزراء یعنی کل انہوں نہیں نے ایسے مشکل حالات تو کبھی نہیں ہوئے نا جی. زلزلہ آیا تھا اکتوبر میں، الیکشن ہوئے تھے جولائی میں، ٹھیک ہے جی، 8 مہینے بعد ہوئے تھے نا. لوگ سارے بے گھر نہیں، یعنی ابھی اس وقت ایسی بات نہیں ہے نا. یہ بات یہ ہے، دیکھیں اس وقت انسانی جانوں کا خطرہ ہے. اسکول بھی نہیں تھے. آپ نے جو پولیس اسٹیشن ہے نا، یعنی کہ میں خود باغ سے میرا تعلق ہے نا، تو اسکولوں میں وہاں بوتھ بھی کیونکہ اسکولوں کی عمارتیں نہیں تھی نا، 1 سال کے اندر بھی نہیں اس کے بعد ریاست میں کرا دیے نا، اس کے بعد اگلی سال دیکھو نا ابھی اسمبلی اسکول نے میں آ ٹینٹ کے میں تھے. حکومت بنانے تھے نا. یعنی آپ کے تمام جو تعلیمی نہیں، ادارے اس تھے وقت جہاں ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ اگر الیکشن کرائے تو نہیں، دوبارہ ابھی بھی زلزلہ آ دیکھو نا، جائے گا. دیکھو نا ایشو کیا ہے. ابھی یہ تو ہے نا کہ نہیں، الیکشن راٹھور کرائے صاحب تو تصادم ہو سکتا ہے، جانے جا سکتی نہیں، ہیں، راٹھور صاحب لڑائی کیا ہے؟ لڑائیاں ہو سکتی ہیں لڑائی ہر جگہ نہیں، پہ. ایشو دیکھیں یہ اس وقت بھی عوامی ایکشن کمیٹی کی سمانی نہیں، برنالہ ایشو سے کیا لے راٹھور کر اب صاحب؟ نیلم کے دونوں نہیں، حلقوں راٹھور تک صاحب ایشو کیا جائیں، ہے؟ تمام حلقوں میں عوامی ایکشن نہیں، اس کمیٹی کے موجود ہے. علاوہ آپ کی تحریک انصاف باہر ہے جی. نہیں، راٹھور جتنا صاحب- کریڈٹ ہے، راٹھور صاحب- اگر یہ 20% ہوتا ہے تحریک انصاف والے کہیں گے 80% لوگ ہمارے ساتھ تھے، آزاد کشمیر کی وہ کریڈٹ لے جائیں گے کہ یہ ٹرن آؤٹ کم ہے ہماری وجہ سے. اچھا، راٹھور میں یہ صاحب کہہ رہا ہوں مسئلہ اسے کیا ہے؟ بیوقوفی کے نہیں، بجائے مسئلہ جو ہے کیا نا عقل اور شعور کے ساتھ دیکھنا جو چاہیے. مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جو اچھا اس میں ایک جوائنٹ اور عوامی تجویز ایکشن ہے، کمیٹی کا- اگر مہاجرین کی نشستوں پہ 12 پہ الیکشن کرا لیے جائیں، ٹھیک ہے جی، یہ نہ اور کریں. آزاد کشمیر کے الیکشن جو ہے وہ نہیں، کچھ میرپور آگے اور کر دیے مظفر جائیں آباد میں ان کہہ رہے ہیں کو. کوئی معاملہ نہیں تو وہاں پہ بھی کرا لیے یار جائیں. چھوٹا ایسی صورتحال نہیں ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا. آزاد کشمیر کے اندر جو آپ یہ دیکھیں، جو یاسین جیسے طاقتور آدمی کے خلاف وہ جو ہے ان کی گاڑی پہ کانوائے بھی ہوا، اب خواتین کے ساتھ لڑائی تو نہیں کر سکتا نا بندہ، یا بچوں کو مار تو نہیں سکتا نا. یہ میں کہہ رہا ہوں اس طرح کے جو مسائل ہیں وہ ہر جگہ پہ ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں ایک اچھا سر اس کا کوئی متبادل حل بھی تو دیا جائے نا. الیکشن نہ کریں تو کیا کریں؟ کیا آپ یہ فیصل راٹھور حکومت کنٹینیو کریں؟ سر میں کہہ رہا ہوں جو بھی آئینی طریقہ ہے، سر میں کہہ رہا جو ہوں بھی والی الیکشن بات ہی کا- نہیں ہے نا، یا تو حل جو کہتا میں ہے یہ کہ کہہ رہا ہوں آگے کریں. وہ تو قانونی فیصلہ کرنا نا. جب جیسے وہ نہیں کیا، نہیں، کیا کہتے ہیں اسمبلی نہیں صدارتی راٹھور صاحب. الیکشن، دیکھو صدارتی ایشو کیا الیکشن جب ہوتا ہے؟ اسمبلی ختم ہو جائے گی تو سر صدارتی الیکشن قائم قوم صدر آ گیا نا. ہاں جی، قائم قوم صدر موجود چل تھا رہا ہے نا. نا. یہ کہہ رہا ہوں جب کہ یہ وزیر اعظم نہیں رہے گا، جب کابینہ نہیں رہے گی، جب اسمبلی نہیں رہے گی تو حکومت کون چلائے گا؟ یہ بھی تو دیکھیں نا، ہو سکتا ہے اسمبلی کا جو ہے وہ مینڈیٹ اور اسمبلی جو ہے وہ 1 مہینے کے لیے اس میں ایکسٹینڈ گنجائش کی جا کیا ہو سکتی ہے؟ کیا آئین میں گنجائش؟ میں کہہ رہا ہوں یہ سپریم کورٹ سے رہنمائی لی جا یعنی آئین سکتی میں ہے نہیں نا. گنجائش نا. جو اگر آزاد اگر کشمیر آپ کا جو آئین ہے اس میں کوئی اگر آپ گنجائش نہیں عوامی کہ ایکشن آپ اس کمیٹی آگے کریں. کو 12 نشستوں کے حوالے سے رہنمائی کے لیے سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں تو ایک ریفرنس یہ بھی دائر کیا جا سکتا ہے نا ایسے حالات. اور اگر یہ کہتی میں یہ کہہ رہا ہوں شہزاد ٹھور سپریم- صاحب کہ مزہ ہوتا ہے نا الیکشن کا، آپ کے سامنے نہیں، الیکشن سپریم کورٹ کہتی ہے جی نہیں آئین میں گنجائش ہی نہیں ہے. پھر کرا لیں. اب سپریم کورٹ کا فیصلہ تو حتمی ہے نا، اللہ کے بعد سپریم کورٹ کی سننی ہے نا، میری آپ کی تو نہیں سننی. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کا ماحول ہوتا ہے نا، الیکشن جو ہے وہ ایک سوشلائزیشن دیکھو ہوتی ہے واقعہ پوری راٹھور دنیا سے. صاحب آپ کو پتا ہے نہیں، مجھے نہیں، یاد وہ ہے تھا نا کہ راٹھور کئی صاحب. فلائٹیں روزانہ آتی ہوتی، اسپیشل چارٹرڈ طیارے آتے ہوتے تھے ہمارے آزاد کشمیر کے الیکشن میں اوورسیز کے لیے. آج جو ہے وہ لوگ سارا دن فون کرتے ہیں الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر الیکشن کرانا ناگزیر ہے تو آپ جو ہے وہ مہاجرین کی نشستوں پہ الیکشن کرا لیں. پاکستان میں تو کوئی پرابلم نہیں، ایک اچھا الیکشن فیئر سا کرا لیں. اب آپ یہ دیکھیں نا 20 تاریخ کو ووٹنگ ہے، آپ کو پتہ 20 تاریخ کو اس کی سرکاری ملازمین کی ووٹنگ ہے، ایک جی، ہفتہ پہلے ہوتا ہے. ایک ہفتہ پہلے جی تو ابھی 20 کو وہ ہو جائے گی نا. ہو جائے گی. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ مسائل ہے، اگر یہ نہیں، ہو جائے گی. ہو سکتا تو بہتر ہے. دیکھ لیں یہ بھی تجربہ ہو جائے گا کہ ابھی تک تنویر لیاس صاحب ان کے حلقے میں نہیں نہیں، گئے راٹھور صاحب ایشو نہ جو ہے وہ بندے تو شامل کر انہوں نے امتیاز طاہر صاحب کو شامل کروایا. بندے تو شامل ہو رہے ہیں. ووٹ تنویر لیاس صاحب نے جا کے نہیں ڈالنا، جن لوگوں نے ڈالنا یا ڈلوانا ہے وہ تو ہلکے میں لوگ موجود ہیں. لیکن نہیں، راٹھور صاحب یہ پرابلم کیا ہے؟ الیکشن کی جو ہے کریڈیبلٹی پہ سوال نہیں نہیں راٹھور کوئی یعنی کوئی کریڈیبلٹی نہیں، کیونکہ ذرا آئینی الیکشن ہو رہے ہیں. کوئی اس طرح غیر کریڈیبلٹی تو آپ کی تب آپ کو غیر آئینی کام کر رہے ہو نا، آپ کو ماورائے آئینی اقدامات اٹھا رہے ہو. راٹھور صاحب ایشو کیا ہے؟ چلو یہ بھی تاریخ کا حصہ نہیں، بن جائے گا، ابھی جیسے 2006 کے الیکشن تاریخ کا حصہ ہیں جی کہ زلزلہ جب 2 ڈویژن نہیں ابھی کیا ابھی کیا برباد ہو گئے نہیں، تھے نہیں، الیکشن راٹھور میں، یہ صاحب بھی کیا ہے؟ ابھی تاریخ کیا کا ہے؟ حصہ بن جائے گا. آپ نے درجنوں جانیں قربان کر دی اس ایشو پہ کہ ایکشن کمیٹی کہہ رہی تھی الیکشن نہ ہو، وہ کہہ رہی تھی ہر حال میں الیکشن کو رکوانا چاہتی تھی.
اس پہ بڑی تعداد میں قربانی دی. اگر الیکشن ملتوی کرتے کیا مطلب ہے کہ آپ نے ان کا مطالبہ مان لیا؟ پھر آپ نے اتنی بڑی قربانی دینے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر اسی طرح مان لیتے. آپ اسمبلی کا الیکشن 4 ماہ آگے کر دیتے. تو لہٰذا کیونکہ آزاد کشمیر کا جو آئین ہے, جو دستور موجود ہے, تو اس میں اس کی گنجائش نہیں ہے. تو لہٰذا جس طرح بھی ہو آزاد کشمیر الیکشن ہونا چاہیے. وہاں اگر ایک آدھ حلقے میں نہیں ہو سکتا ہے, کہیں پر اگر راولکوٹ ایشو ہے فلاں, تو آپ کو الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار جیسے بلوچ کا ہے. یہ دیکھو نا کہ اگر الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ الیکشن کمیشن اگر یہ دیکھتا ہے کہ اس حلقے میں جو انتظامی افسران ہیں, جو الیکشن کا عملہ ہے, اگر وہ تعینات نہیں ہو سکتا, راستے بند ہے, رکاوٹ ہے, الیکشن کمیشن کے پاس آئینی اختیار ہے, تو اس حلقے کو وہ ملتوی کر سکتا ہے. لیکن یہ نہیں کر سکے آپ پورے انتخابی سسٹم کو آپ وہ کہیں گے نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہے. آج فارورڈ کوٹا میں بھی خاصی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. خواجہ طارق سعید صاحب نے جو ہے, ایک تو کوٹا میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو صدر ہیں شیخ خورشید صاحب, انہوں نے پیپلز پارٹی سے استعفیٰ دیا. 4 ضلع کونسل کے ممبران جو ہیں انہوں نے پیپلز پارٹی چھوڑ دی ہے. 21 یا 41 جو ہے وہ لوکل کونسلر جو ہیں جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی جو طارق سعید صاحب کے ساتھ شامل ہو گئے, جو پہلے بھی انہی کی پارٹی میں تھے نا. طارق سعید صاحب پیپلز پارٹی میں تھے پہلے. طارق سعید صاحب جب یہ گزشتہ ہفتے ایک بیڈ ٹیسٹ کریٹ ہوا تھا جب یہ آئے تھے اور ملاقات بھی ہوئی تھی, اس کے بعد انہوں نے استعفیٰ دیا تھا نا پارٹی سے. تو اب یہ جو ہے وہ خاصا پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ پولیٹیکلی دھچکا یعنی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. دیکھو نا اگر اگر حویلی جیسے خورشید آباد آخری کونا ہے آزاد پلندری میں اور پونچھ میں انتخابات مشکل دکھائی دیتے ہیں. حویلی میں اور باغ میں انتخابات ہو سکتے ہیں. حویلی باغ کے ایک آدھ حلقے میں مسائل ہو سکتے ہیں, باقی لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو رائق فیل صاحب محسوس کر گئے ہیں نا, جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ انتخابات ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے, ایک لیول پلینگ فیلڈ ہوتی ہے, ایک بڑا مزیدار سا ماحول ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ. سر یہ دھرنے بھی بڑی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, بڑا مزیدار ماحول. یہ پی ٹی آئی کے دھرنے آپ دیکھتے تھے, یہ ذرا کشمیر کا کلچر تھوڑا ہو رہا ہے. تو یہ اسلام آباد میں دھرنے ہوتے تو بڑے میوزک, بڑے گانے, بڑے ترانے چلتے تھے. میوزک کا سوال نہیں ہے, تھوڑا سا اسلام جلسوں کا سوال نہیں. ایک آپ کی آئینی ضرورت, آپ نے ایک آئینی ضرورت آپ کی. ایک ہوتا ہے شغل شغلنا, لوگ جلسے کرے, نعرہ تکبیر اللہ اکبر, ایک آئینی ضرورت ہے. آپ اگر نعرہ نہیں لگے کہتے کہ آئینی ضرورت پوری نہیں ہوگی, نہ لگائے نا جا کے. پہلے لوگ لاؤڈ اسپیکر یوز کرتے رٹھو سے, پتا آپ کو کتنا وہ جو جیپیں ہوتی تھی بڑی گاڑیوں پہ پورا. میرے والد صاحب الیکشن لڑے تھے 3-4 جیپیں کرائے پابندی لگا دی ہے. الیکشن کمیشن نے پابندی لگا دی ہے کہ ایک آخری جلسہ ہوگا. آپ کہیں یعنی 50 بندوں سے اوپر ایک جگہ بندے گٹھے نہیں کر سکتے, اور اس میں ضابطہ اخلاق. آپ گھر جائیں نا, کیوں آپ کہتے ہیں کہ ریلیاں نکالیں, جلوس کا بڑی گل, لوگوں کے گھروں پہ جائیں. ابھی سب لوگ اپنے حلقوں میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ سارے لوگ حلقوں میں ہیں, تو ذرا انشاءاللہ اس پر یعنی اگر الیکشن میں کوئی جانی نقصان ہوا نا جی, تو اس کا مقدمہ رضا کفیل صاحب کے خلاف درج کیا جائے. عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ساتھ ان کے. اچھا اب ہم بات کریں گے پیپلز پارٹی جو کل ڈڈیال میں جلسہ کرنے جا رہی ہے. سقبل مظفر آباد میں میں سمجھتا ہوں کہ جو بلاول بھٹو گئے وہاں پہ انہوں نے جو باتیں کی, انہوں نے بہت سے لوگوں کی حمایت حاصل کی. پیپلز پارٹی کی حمایت میں اضافہ ہوا. اس کے بعد جس طرح کا ان کا بیانیہ ہے, تو کل ڈڈیال میں جا رہے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں کہ میرپور ڈویژن میں بھی اسی طرح وہ کریں گے؟ بالکل. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ تاریخ ہے کہ ظاہر ہے وہ ہر مشکل ترین حالات میں مارشل لو, سول, جو بھی, یعنی پیپلز پارٹی کبھی الیکشن سے بھاگی نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ جو آزاد کشمیر میں جو سوچ ہے پیپلز پارٹی والوں کے, ظاہر مشکل حالات میں ابھی جو اس وقت حکم ہے, یعنی یہ ایک دوسرے, ابھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ ذرا انہوں نے یعنی امیدواروں کا اعلان لیٹ کیا. ابھی بھی یہ عوام کا شکار ہے, پتہ نہیں شاید ان کو 4-6 مہینے آگے مل جائے. یعنی یہ جب عوام کا شکار رہی پاکستان پیپلز پارٹی, کبھی کسی نون لیگ والے نے باقی نہیں کہا ہوگا نا. ابھی آتے ہیں بلاول بھٹو نے مظفر آباد میں جو جا کر وہاں آزاد یعنی تمام جو امیدواران سے خطاب کیا, ان کو وہاں دیکھو پیپلز پارٹی نے, بلاول بھٹو زرداری نے جا کر بیانیہ دیا کہ پیپلز پارٹی یہ چاہ رہی ہے, موجودہ حالات کے حال بتایا, اور جو آزاد کشمیر کے آئینی معاملات ہیں, آزاد کشمیر کے مالی معاملات ہیں, اور پاکستان اور آزاد کشمیر درمیان یعنی جو آئینی تعلق ہے اس میں اصلاحات کی بات کی ہے کہ یہ بھی راستہ ہو سکتا ہے, یہ بھی راستہ ہو سکتا ہے. اگر آزاد کشمیر کے لوگ چاہیں تو ان کا اسمبلی میں بھی, قومی اسمبلی میں بھی آ سکتے ہیں, سینٹ میں بھی آ سکتے ہیں, وہ NFC میں بھی آ سکتے. انہوں نے کہا کہ اس پر زبردستی نہیں ہے, اس نے کہ فیصلہ آزاد کشمیر کے لوگ کریں گے. یہ نہیں کہا کہ مثال دے رہے ہیں, یہ نہیں کہا کہ کوئی زبردستی ہم کہیں گے کالا. انہوں نے کہا نہیں, یہ فیصلہ کشمیری کریں گے اور آپ کی اسمبلی کرے, یہاں بیٹھ کے ڈیبیٹ کریں. انہوں نے کہا مکالمہ کریں کہ کشمیریوں کو اور کیا اختیارات چاہیے. اچھی باتیں کی انہوں نے. اور کل جو ڈوڈیال میں جلسہ ہے, ذرا ان کے چودھری افسر شاہد ہیں, ذرا امیدوار ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ڈوڈیال میں, اور بہتر پوزیشن میں, اور افسر شاہد آپ کے سابق وزیر نظریاتی آدمی ہیں, اور یعنی جس طرح کے ساتھ انہوں نے مظفر آباد کیا,
यकीन तौर पर जो मीरपुर डिवीजन में तो सारे आसान है पीपल्स पार्टी के लिए, और यकीन तौर पर कल का जलसा इसकी शुरुआत होगी, ज़रा पीपल्स पार्टी को उसको फ़ायदा होगा। अच्छा अमन साहब, डडियाल में जलसा करने जाए, डडियाल में बज़ाहिर चूँकि राजा शोएब अहमद साहब ने भी अब अजहर सादिक साहब की हमायत का ऐलान कर दिया है, तो बज़ाहिर नून लीग मजबूत नज़र आती है, तो क्या बिलावल ऐसी भुट्टो बात का बिल्कुल पहला नहीं। जलसा है? एक तो ये बात है कि बिल्कुल ऐसी सूरत हाल नहीं है। अफसर शाहिद साहब की बहुत अच्छी पोजीशन है, मसूद खालिद साहब ने उनकी हमायत कर दी है, सारी टीम उनके हवाले कर दी है। इसके अलावा एक मुश्ताक साहब के साहबजादे थे, उन्होंने 3000 वोट लिए थे, वो सारे लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और एक जो है वो गैर एलानिया सा एक इत्तेहाद बन गया है। तो अफसर शायद ये जो इन्होंने फैसला किया है, क्या कहते हैं, शोएब अहमद साहब ने, वो भी जो है उनका जो कबीला है वो उस फैसले को अजहर सादिक साहब के हक में मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। दूसरी नीचे ये से बात लोग है कि नहीं है, नीचे से लोग नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है कि अजहर सादिक साहब क्योंकि ज़ाहिर है वो उन्होंने तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनने की वजह से टिकट लिया था, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन डडियाल में थोड़ा सा बिल्कुल कमज़ोर नहीं दिखाई दे रही और बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ रहा है। और बज़ाहिर ये लगता है कि डडियाल बिलावल भुट्टो के जलसे की सूरत में इसका एक और बड़ा फ़ायदा है। दूसरी ये बात है कि जो अवामी एक्शन कमेटी का एक बड़ा सेंटिमेंट है, वो भी उनके पास जो है वो चौधरी क्या कहते हैं अजहर सादिक के बजाय जो अफसर शायद ज्यादा माकूल आदमी, क्योंकि उनका तीसरी बैकग्राउंड है वो भी कॉम्प्रेस, वो जो है वो कॉम्प्रेस बैकग्राउंड से भी एक बार फिर नून लीग के ऊपर कातिल लीग होने का इल्जाम, नून लीग ये वो। तीसरी ये बात है कि ये जो जब से ये अजहर सादिक साहब के ऊपर ये इल्जाम लगा है कि मसूद खालिद साहब ने लगाया कि वो उन्होंने बहुत ज़्यादा करोड़ों रुपए दे के टिकट खरीदा है, तो उसके ऊपर भी जो है ये मगर ये है कि डडियाल वाले लोग जो हैं इस बार बज़ाहिर ऐसे लगता है कि डडियाल में अजहर सादिक साहब की वो पोजीशन नहीं है या वो तवक्कुआत नहीं है या जिस अंदाज से वो आए थे। अब आप ये देखें ना, किसी के आप घर में जो है वो खामोशी से घुस जाए, ठीक है, तो वो एहतराम नहीं होता जो उनका डडियाल की तो तारीख है ना कि ये इस्लामाबाद के साथ वफाकी हुकूमत ये मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक 2011 में है। अब जो है ना, अब अफसर शाहिद साहब भी हुकूमत में ही है, को अफसर शाहिद साहब जो है हुकूमत से बाहर नहीं है। एक तो ये बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी है और उसकी हुकूमत भी है, फिर ये जीबी में जो है वो तातरीन जो है वो हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बनी है। तीसरी बात है कि मुस्लिम लीग नून जो है उन्हें माजरीन नशस्तों के ऊपर एज हासिल है। अगर आज़ाद कश्मीर में आप ज़ाहिर है हमारी इसे जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और इन धरनों से जान छूटेगी, तो हम मेरा ये ख्याल है कि हमें एक प्रोग्राम जो है रोज़ाना हल्का वाइज जो है या 2-3 हल्के जो है हमें डिस्कस कर लें, बल्कि 10 ज़िलों का जो है हमें एक रोज़ाना प्रोग्राम अलग करना चाहिए ताकि इसके ऊपर अलग बहस हो सके। अच्छा राशिद साहब, अब हम आते हैं आखिर में, गिलगित बल्तिस्तान असम्बली ने करारदाद पेश की है, मंजूर की है कि जीबी को पाकिस्तान का अबूरी सूबा बनाया जाए। एक तरफ आज़ाद कश्मीर में पहली बार आज़ाद कश्मीर की आज़ादी की बात चल रही है कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को तस्लीम किया जाए, दूसरी तरफ भारत अपना मतलब है जम्मू व कश्मीर को अपना इन्हीं 2 यूनियन टेरिटरीज़ बना के कर चुका है। वहाँ पे इस वक्त रियासती असम्बली ख़त्म हो चुकी है, इस वक्त नहीं है वहाँ पे। तो ऐसी सूरत हाल में अगर गिलगित बल्तिस्तान ये करारदाद मंजूर होती है और गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने की बात की जाती है, तो क्या कश्मीर के हिस्से बखरे करने की जो आप कह लें कि एक तजवीज़ है या एक आप कह लें इसमें कोई इजाफा नहीं होगा इस बातों में? राठौर साहब, एक तो आज जो जीबी की नई असम्बली यानी नई असम्बली बनी है और ये तीसरी असम्बली है, यानी 2009 का जो जीबी आर्डर है उसके तहत यानी तीसरी असम्बली है। और 2009 के बाद जब ये पहला इलेक्शन हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी और यानी मेहदी शाह साहब और उस असम्बली ने भी करारदाद मंजूर की थी कि जीबी को पाकिस्तान का सूबा आईनी सूबा बनाया जाए। उसके बाद जब हफीज़ुर रहमान साहब की हुकूमत बनी तो उन्होंने भी मुस्लिम नून की जो हुकूमत थी उन्होंने भी मुतालबा किया कि जो जीबी है इसको अबूरी नहीं होने का, इसको आईनी सूबे के तर्ज पर ट्रीट किया जाए। आज जब ये तीसरी असम्बली बनी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको लीड कर रही है और यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और आज जो करारदाद मुतफिका करारदाद अब इसमें देखें कि आज तीसरी पीटीआई की असम्बली बनी थी ना, खालिद खुर्शीद था वज़ीर आज़म। हाँ, खालिद खुर्शीद है। अभी देखिए अभी क्या हुआ, उस वक्त भी इमरान खान के दौर में भी यही बात हुई, सब यानी यही हुआ था सर। आज देखें ना, हाँ सारी ये चौथी असम्बली है। यानी देखिए इसमें ये हुआ कि आज यानी वज़ीर आला जो है अमजद हुसैन यानी ये वज़ीर आला हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, करारदाद भी इनके दस्तखत हैं। मुस्लिम नून के जो अपोजिशन लीडर हैं हफीज़ुर रहमान साहब के दस्तखत हैं और इसके बाद सैयद यानी जलाल अली शाह साहब हैं, यानी ये भी मतलब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और इनके साथ यानी उसका मतलब फरमान अली साहब हैं
اس کے بعد پھر نیچے یعنی محمد دلپذیر صاحب ہیں یہ IPP کے لوگ ہیں اور یعنی ملک کفایت ڈپٹی اسپیکر ہیں اور یہ تینوں پارلیمانی جماعتوں نے تینوں پارلیمانی جماعتوں نے متفقہ طور پر یہ متفقہ قرارداد منظور کی ہے یہ لیکن اس میں کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو متاثر کیے بغیر جو بار بار وہ یہ کر رہے ہیں کہ مخصوص مسئلہ کشمیر کی جو آئینی پوزیشن ہے UN کی چارٹرڈ کے تحت UN کی قراردادوں کے تحت اور اس کے اوپر اگر اس کے متاثر کیے بغیر جو GB کو پاکستان کا عبوری اب آج عبوری صوبہ لکھا ہوا ہے کہ GB کو پاکستان کو عبوری صوبہ بنا جائے اور اس کو تمام حقوق دیے جائیں جو وفاقی اداروں میں ہیں GB کو اس میں سے جو ہے نا اس کو حق دیا جائے تو یہ آگے دیکھیں اس میں مثبت منفی یعنی دونوں پہلو موجود ہیں ذرا اس میں سے نقصان بھی ہوگا لیکن آج اس ٹائم جو وہاں اسٹیٹس ہے جو اصل وہ وہاں وزیر اعلیٰ ہے گورنر ہے یہ 2009 کے آرڈر کے تحت ہے تو ظاہر ایک غیر اعلانیہ صبح تو موجود ہے وزیر اعلیٰ ہے گورنر ہے وزراء سارے تو وہی اگر ہمیں آئین تحفظ دیا جائے بہت شکریہ امن صاحب بہت شکریہ زخمی صاحب ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام انشاءاللہ جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ حافظ